اس کو استعمال کریں. اگر استعمال نہیں کریں گے, دیکھیں کشمیر پالیسی ہماری ٹوٹلی فیل ہو گئی, ہم روزانہ جھوٹ بولتے ہیں. اس کے جو یار میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, پھر آپ بھٹی سے تبصرہ. دوستو, آج میں آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی ایک اور بڑھیا ویڈیو لے کر آیا ہوں. اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا کے لوگ پاکستان کے ودیش منتری قریشی کو کیسے کوس رہے ہیں. دراصل قریشی آج کل جہاں بھی جاتے ہیں پاکستان کی اور اپنی دونوں کی بے عزتی کرواتے ہیں. اب وہ چائنا گئے تھے, چائنا کے اندر ان کو کوئی ریسیو کرنے تک نہیں آیا. آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھ گے اور اس کے بعد ہم کچھ چرچا کریں گے. سب سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. آج اس سے بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے کہ جناب پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ جو ایک کنٹروورسی ایگزسٹ کر رہی تھی سعودی عرب کے حوالے سے, اس کے بعد چائنا کے دورے پر تشریف لے کے گئے ہیں. اور چائنا کے دورے پہ جب ہم پہنچے ہمارے وزیر خارجہ, تو وہاں پہ استقبال کے لیے پاکستان کی ایمبیسی کا عملہ ہی موجود تھا اور چائنیز کی طرف سے ان کے دفتر خارجہ کا کوئی افسر نہیں آیا. اس کو بہت سارے لوگوں نے بہت سا ایشو بنایا. ہم ویسے بہت سارے, چائنا ہو یا سعودیہ ہو, ہم وہاں پہ پروٹوکولز پہ یقین نہیں رکھتے اور اسی لیے جسے کہتے ہیں کہ بچھ جاتے ہیں. ہم بھی جائیں تو وہ بھی بچھ جاتے ہیں, وہ آئے تو ہم بھی بچھ جاتے ہیں. اس دفعہ جب وہ نہیں بچھے سعودیہ والے تو ہمیں بہت فیل ہوا اور ہمیں اپنی بڑی بےزتی سی محسوس ہوئی کہ یہ کیا ہوا. مجھے ایک بات بھٹی صاحب, اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معیشت ہی ہے نا. جی. اور ہم اپنے سب سے بڑے دوست, اور معیشت سے بھی بڑا مسئلہ یہ حکومت نہیں, معیشت ہے. ہماری حکومت کا وزیر خارجہ ان کی سیکنڈ موسٹ پاورفل شخصیت سے ملنے گیا ہے. یار نہ فنانس کا بندہ ساتھ ہے, نہ سی پیک کا بندہ ساتھ ہے, تو ہم کیا لینے گئے ہیں؟ آمد کا موسم ایسے بھی ختم ہو گیا ہے, تو ہم لینے کیا گئے ہیں وہاں پہ؟ بات یہ ہے کہ آپ ایک تو گھبرا بہت جلدی جاتے ہیں. یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ سے مراد یعنی ہم لوگ سارے, ہم لوگ گھبرانا نہیں. آپ نے ویسے میرا نام نہیں لیا, کہنا مجھے چاہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایئرپورٹ پہ ان کا کوئی اعلیٰ حکام اگر انہوں نے نہیں آئے یا ان کے وزارت خارجہ کی جانب سے, دیکھیں ہیڈ کانسٹیبل آیا تھا ایک, چلیں وہ نہیں وہ اور بھی لوگ تھے ہمارے اپنے وہاں ایمبیسی کے, ہماری ایمبیسی کے لوگ تھے وہاں پہ. وہ مسئلہ یہ ہے جی کہ اگر نہیں آئے کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے وہ چائنیز جلدی سو جاتے ہوں گے. وزیر خارجہ دینے کیسے جا رہا ہے جنا گھر, چلے وہ اس وقت کہیں آرام فرما رہے ہوں گے یا کوئی اور ضروری کام کر رہے ہوں گے. انہوں نے صرف ہمارے سے تو نہیں ملنا. چائنا سپر پاور ہے, اکنامک پاور ہے, وہ کسی اور سے بھی میٹنگ ہو سکتا کر رہے ہوں, یا وہ اپنے صدر سے مشورہ کر رہے ہوں. میں نے کچھ دیر کے بعد وزیر خارجہ آئے ہیں پاکستان سے, ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر خارجہ بھی 2 بجے اٹھتے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. چائنا میں یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, اتنی بڑی سپر پاور ہے تو وہ نہیں. چائنا جی وہ صبح 4:30-5 بجے اٹھ جاتے ہیں. میں ایک دفعہ گیا ہوں ماضی میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ دورے پہ, تو وہ تو صبح 5:30-6 بجے اٹھے ہوتے ہیں, سارے ریڈی ہوئے ہوتے ہیں, کوٹ پینٹ پہن کے ہمارے سے بھی پہلے تیار ہو جاتے ہیں. نماز ظاہر ہے انہوں نے نہیں پڑھنی ہوتی, لیکن وہ صبح منہ اندھیرے اٹھ جاتے ہیں. بالکل سارے وہ واک کرتے ہیں, سیرے کرتے ہیں. نہیں تو پھر کیوں نہیں آئے؟ منظر بتانے کا مقصد ہے پیش منظر پہ آنے کی وجہ کہ اب پھر شاہ محمود قریشی ہیں. میں تو بڑے, آپ مائنڈ نہ کیجئے گا, میں بڑے مؤدبانہ انداز میں یہ کہتا ہوں کہ قریشی صاحب سے یہ دوسری دفعہ وزارت خارجہ نہیں سنبھالی گئی. اول تو وزارت خارجہ ون مین شو نہیں ہوتا, کسی بھی حکومت کی پوری پالیسی ہوتی ہے. وہ ساری باتیں اپنی جگہ کہ آپ کی اکنامکس ٹھیک ہے, آپ گھر سے کھاتے ہیں تو سارے بلاک آپ کو رکھنا چاہتے ہیں, آپ بھوکے ننگے ہیں, آپ ضرورت مند ہیں, آپ ڈیپینڈنٹ ہیں, آپ پیراسائٹ ہیں, آپ کو کوئی بھی نہیں رکھنا چاہتا. کسی کے ساتھ آپ چل پڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلیں یار کوانٹیٹیولی صحیح. اب مجھے تو جانا لگتا ہے آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب کا, نہ جائیں تو وہ الگ بات ہے. یہیں بیٹھ کے جب میں نے کہا تھا نا کہ مجھے مرزا صاحب کا جانا لگتا ہے, تو دونوں بٹی حضرات جو ہے نا یہ مجھ سے ناراض ہوتے تھے, یار آپ روز یہ بات کرتے ہو. تو اگر آپ دیکھیں اصولی ان کا بھی جانا بنتا ہے. آپ اکیلے رہ گئے ہیں. کہاں آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایران اور سعودیہ کی صلح کروائیں گے, اور کہاں آج آپ پہ شک کیا. آپ جو مرضی کہہ لیں, آپ جس سے مرضی بگاڑ لیں, چاہے آپ نے سعودیہ سے بگاڑی ہے, نہیں بگاڑی, معافی مانگ لی ہے, نہیں مانگ لی, 2 سال سے آپ سی پیک کو بھولے ہوئے ہیں اور نیب پیکجز چل رہے ہیں. نیب پیکجز میں آپ ساری وزارتیں جو خارجہ اسے بھولے ہوئے تھے, جس کا اب ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں.
रजी, मैं, आप, अमार मसूद और मुमताज भट्टी, अरसलान भट्टी, हम फेल हो गए हैं खारजा पॉलिसी में। देखिए मुल्क फेल हो गया ना, और इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप नाकामी के अलावा कुछ नहीं कह सकते। आप ज़रबे तकसीमें दे कि आप कहें यूं हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके वजीर खारजा साहब को, आपके वजीर आज़म साहब को इकट्ठे बैठना चाहिए और इसको इस्तेमाल करें। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, देखें कश्मीर पॉलिसी हमारी टोटली फेल हो गई। हम रोजाना झूठ बोलते हैं। उसके जो यार, मैं एक छोटी सी बात करता हूं, फिर आप भट्टी से तबसरा लीजिएगा, ये लाहौर वाले भट्टी से। यार जिनके पास इतना बड़ा सूबा आया, जिन्होंने सूबे के पूरे सिस्टम का धड़न तख्ता करवा दिया, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर और खारजा पॉलिसी पे कुछ कर सकेंगे? इससे बड़ा और कोई मजाक नहीं हो सकता। इससे बड़ा और कोई मजाक। जब से जनरल बाजवा सऊदी अरब जाकर आए हैं ना, तभी से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बोल दिया था कि सबसे पहले आप अपने विदेश मंत्री का इस्तीफा लीजिए। तो जनरल बाजवा ने वापस पाकिस्तान आके कुरैशी के ऊपर प्रेशर बनाया कि भाई आप जल्दी से जल्दी इस्तीफा दीजिए। तो कुरैशी ने क्या सोचा कि इस्तीफा ना देना पड़े तो मैं अपने आका चना की शरण में चला जाऊं और चना बाजवा को बोलेगा कि भाई कुरैशी का इस्तीफा ना लीजिए। बट चना की क्या समस्या है? चना को बाजवा की ज़रूरत ज़्यादा है। चाइना को पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। चाइना को ज़रूरत है तो पाकिस्तान की आर्मी की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी की चलती है तो वो पाकिस्तानी आर्मी की चलती है। तो चाइना तो वही करेगा जो बाजवा कहेगा, और बाजवा के कहने पर ही चाइना ने ज़्यादा मुंह नहीं लगाया कुरैशी को। तो अंदर की बात तो यही है, और आप देखेंगे अगले कुछ दिनों के अंदर कुरैशी को इस्तीफा देना पड़ेगा।